خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بامطابق مقدس متی۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 28ویں باب کی 16ویں آیت سے، اس وقت وہ 11 شاگرد جلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور اسے دیکھ کر سجدہ کیا، لیکن بعض نے شک کیا۔ اور یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان میں اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ان کو بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج ہم خدا باپ کے شکر گزار ہیں اس خوبصورت دن کے لیے، اس وقت کے لیے جو خدا نے ہماری سب کی زندگی میں عطا کیا کہ ہم ایک خاندان کی صورت میں جمع ہو کر آج خدا باپ کے حضور اس بڑے بھید کو یاد کر سکیں جو پاک ماں کیتھولک کلیسیا ہمیں دیتی ہے، اور یہ بڑا بھید پاک تثلیث کا بھید ہے، یعنی وہ ایمان، وہ بھید جو ہم بچپن میں سیکھتے ہیں، جو ہمیں مسیحی تعلیم کی جو ہم کلاسز لیتے ہیں، جو سنڈے اسکول کی کلاسز لیتے ہیں، ان میں ہمیں ایک بھید سکھایا جاتا ہے کہ ایک خدا میں 3 شخص ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہ عام ایک چھوٹا ایمان جب ہم چھوٹے لیول پر ہوتے ہیں، جب ہم مسیحی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو اس طور سے سکھایا جاتا ہے کہ ایک خدا میں 3 شخص ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اور آج جب ہم اس عید کو پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مناتے ہیں، تو آج ہم پاک تثلیث کی شکر گزاری کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں اس باپ کی جس نے ہمیں پیدا کیا۔ ہم آج شکر گزاری اور ستائش کرتے ہیں اس بیٹے کی جس نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے، صلیبی موت مرا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور آج ہم شکر گزاری اور ستائش کرتے ہیں اس پاک روح کی جس کا وعدہ آسمان پر جانے سے پہلے خود خداوند یسوع مسیح نے کیا کہ میں تمہارے لیے ایک وکیل بھیجوں گا جو تمہاری ہدایت کرے گا، جو تمہارا ترتیب کار ہوگا، جو تمہیں سکھائے گا کہ تم نے کیا کہنا ہے، کیا بولنا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم باپ، بیٹے اور روح القدس کی وحدت کی عید مناتے ہیں۔ یہ عید اگر تاریخی طور پر اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ تاریخ جو ہے 10ویں صدی میں منائی جاتی تھی، لیکن اس کا باقاعدہ آغاز 1334 میں پوپ یوحنا 22ویں نے کیا، اور مقصد یہ تھا کہ ہم پاک تثلیث کے بھید کی تعظیم کریں، یعنی ہم باپ کا، بیٹے کا اور روح القدس کا شکریہ ادا کریں، ان کی ستائش کریں کہ باپ نے ہمیں زندگی دی، بیٹے نے ہمیں نجات دی اور روح القدس ہماری ہدایت کرتا ہے، تاکہ ہم اس وعدہ کی سرزمین کی طرف سفر کریں جس کے بارے میں خداوند خود کہتے ہیں کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج جب ہم اس بھید پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بھید ہوتا کیا ہے۔ جب ہم پاک تثلیث کے بھید کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بھید کیا ہے؟ بھید ایک ایسی سچائی ہے، ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ خدا ایک خاص وقت تک اپنے تک محدود رکھتا اور راز میں رکھتا ہے، لیکن وقت کے پورے ہونے پر خدا اسے ان پر ظاہر کرتا ہے جن کو خدا اپنے لیے چنتا ہے۔ یہ بھید ہے۔
اور ایسے بہت سے پاک مقدس اکلیسیا میں ایسے بہت سے بھید ہیں جن کو ہم خدا کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح کے متجسد ہونے کا بھید، وہ کلمہ جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا وہ کلمہ متجسد ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا بھید ہے جس کے لیے ہم خدا کی حکمت پر اپنے آپ کا انحصار کرتے ہیں، ہم خدا کی حکمت پر اپنے آپ کو جو ہے خدا کے ہاتھوں میں دیتے ہیں کہ خدا ہم پر یہ ظاہر کرے گا کہ کیسے کلمہ متجسد ہوا۔ اس کے بعد ہم اپنی پاک مقدس اکلیسیا میں خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بھید کی بات کرتے ہیں، ایسا بھید، ایسی سچائی جو کہ خدا کو پتا ہے، لیکن شاید ہم پر خدا وقت بوقت اور طرح بطرح ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ اور آج کا جو بھید ہم مناتے ہیں، پاک تثلیث کا بھید، یہ بھی ایک ایسا بھید ہے جس کے بارے میں مقدس اگسطین جو ہے 4 صدی میں انہوں نے کہا کہ یہ ایسا بھید ہے جو خدا ہم پر وقت با وقت ظاہر کرتا ہے، اور کچھ ایسے بھید ہیں جن کو ہم کبھی سمجھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں ہی ہم سنتے ہیں خداوند کہتے ہیں کہ میری سوچیں تمہاری سوچوں سے جدا ہیں، ویسے ہی جدا ہیں جیسے آسمان زمین سے۔ مسیح میں میرے یاد رکھیں، ہمیں خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے، خدا نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، لیکن خدا نے اسی کے ساتھ ہمیں ایک بڑا خوبصورت بڑی نعمت دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خداوند پر ایمان لے کر آئیں۔ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں، چاہے ایمانی زندگی ہے چاہے عام زندگی ہے، ہماری زندگی میں 3 یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس ہر پل ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ بائبل مقدس میں پاک تثلیث کا ذکر ہمیں کہاں ملتا ہے، تو یاد رکھیں کہ پاک تثلیث کی پہلی کتاب، بائبل مقدس کی پہلی کتاب تکوین کی کتاب، اس کے پہلے باب اس کی 26ویں آیت میں جب خدا انسان کو بناتا ہے، اپنی شبیہ پر اپنی مانند بناتا ہے، تو وہاں پر لکھا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی مانند اپنی شبیہ پر بنائیں، اپنی صورت پر بنائیں۔ آؤ ہم کا مطلب ہے باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اس کے بعد جب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو جب بابل کا برج بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس وقت بھی خداوند یہی کہتا ہے کہ یہ انسان، یہ لوگ، یہ اپنی جو سوچ ہے اس سے نہیں مڑیں گے، اس لیے خداوند کہتے ہیں 11ویں باب تکوین کی کتاب 11واں باب اس کی 7ویں آیت میں خداوند کہتا ہے کہ آؤ ہم اتریں، آؤ ہم اتریں۔ یہ وہ واقعات ہیں جہاں پر تثلیث جو ہے ہم کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہے، اتحاد ظاہر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد بہت سے ایسے واقعات ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کی عید جب ہم مناتے ہیں تو اس میں ہم کیا سنتے ہیں کہ باپ ہے جو آسمان سے بات کرتا ہے، بیٹا ہے جو یہاں پر ہے، اور روح القدس جو ہے آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور محبوب جس سے میں خوش ہوں۔ جب خداوند یسوع مسیح کے بپتسمہ کی عید ہم مناتے ہیں تو اس وقت بھی ایسا ہی کچھ منظر ہمیں ہمارے سامنے آتا ہے کہ باپ ہے، بیٹا ہے، اور روح القدس کبوتر کی مانند بیٹے پر اترتا ہے۔ اور اسی طرح مسیح میں میرے ہماری بائبل مقدس تکوین کے پہلے لفظ سے لے کر مکاشفہ کے آخری لفظ تک خدا اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، خدا اپنے ہونے کا، اپنے وجود کو ہم پر طرح بطرح ظاہر کرتا ہے۔ مسیح میں میرے جب ہم پاک تثلیث کی بات کرتے ہیں، اپنی زندگی میں بات کرتے ہیں، تو ہم عام لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاک تثلیث کا مطلب کیا ہے۔ باپ ہے جو کہ دنیا کا خالق اور مالک ہے، بیٹا ہے جو کہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اور روح القدس ہے جو کہ ہماری ہدایت کرتا ہے کہ ہم اپنا ہمیشہ کی زندگی کی طرف سفر کریں۔ اگر اور الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو باپ ہے جس کی محبت کا تجربہ ہم نے کیا ہے۔ مقدس یوحنا کہتا ہے کہ باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ باپ کی محبت ہے جس کو آج ہم یاد کرتے ہیں۔ بیٹا ہے جو کہ
کوہ کلوری پر ہمارے لیے اپنی قربانی ادا کرتا ہے، اور آج ہم بیٹے کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ وہ بیٹا جس نے باپ کی محبت کے لیے اپنے آپ کو دے دیا اور اپنے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے بیٹا آتا ہے، اور وہی بیٹا جب ہمارے لیے دکھ اٹھاتا ہے، صلیبی موت مرتا ہے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، اور آسمان پر جانے سے پہلے پاک تثلیث کے تیسرے اقنوم کا ذکر کرتا ہے، یعنی پاک روح، اور کہتا ہے کہ پاک روح تمہاری ہدایت کرے گا، وہ تمہیں سکھائے گا کہ تمہیں کیا کہنا ہے، کس طرح تم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے اتوار کون سی عید منائی تھی؟ عید پینتیکوس منائی تھی، جس میں ہم نے اقتباس سنا کہ شاگرد جب بالا خانہ میں تھے تو ان پر روح القدس زبانوں کی صورت میں ان پر اترا، نزول ہوا، اور انہوں نے کیا کیا؟ خداوند یسوع مسیح کے نام کی گواہی دی، اپنے ایمان کی گواہی دی۔ روح القدس نے ان کی ہدایت کی کہ انہیں کس طرح سے اور کیا بات کرنے، کیا ایمان ہے جس کو انہوں نے آگے لے کر جانا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، ساری بات کرنے کا مقصد اور مطلب ایک ہے کہ آج ہم باپ، بیٹے اور روح القدس کے اپنی زندگی میں وجودیت کو یاد کرتے ہیں۔ آج ہم شکر گزار کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے ہماری زندگی میں ہمیں زندگی عطا کی ہے، ہمیں نجات عطا کی ہے، اور ہمیں پاک روح عطا کیا ہے تاکہ ہم آگے بڑھتے رہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں خداوند ہم سب کو ایک حکم دیتے ہیں، نہ صرف اپنے شاگردوں کو بلکہ ہم سب کو ایک حکم دیتے ہیں، اور وہ حکم یہ ہے کہ جاؤ اور سب قوموں کو میرے شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو۔ مسیح میرے عزیزو، یاد رکھیں یہ صرف 12 رسول جو ہیں صرف ان کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر اس مومن کی ہے جس نے مسیح میں بپتسمہ حاصل کیا ہے، یعنی ہم سب نے خداوند کے نام کی گواہی دینی ہے، اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دینے کی تبلیغ کرنی ہے، کیونکہ ہم نے باپ کا تجربہ کیا ہے، ہم نے بیٹے کا تجربہ کیا ہے، اور ہم روح القدس کا تجربہ کرتے ہیں، اور اسی تجربے میں، اسی ایمانی تجربے کے بنیاد پر ہم یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ لیا جائے۔ ہماری ہر دعا کا آغاز، ہماری ہر دعا کا اختتام باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے ہوتا ہے۔ آج جب ہم نے پاک ماس کی قربانی شروع کی، اس وقت بھی ہم نے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کیا۔ آج جب آپ کو سلامتی دی جاتی ہے پاک ماس کے شروع ہوتے ہی، تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ کے ساتھ ہو، یعنی خدا ہمیشہ، باپ، بیٹا اور روح القدس ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں، مطلب ان کے علاوہ، باپ، بیٹے اور روح القدس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور جب آخری برکت دی جاتی ہے قربانی کے بعد، یاد رکھے پاک ماس کی قربانی جو ہے ہماری روحوں کو صاف اور پاک کرتی ہے، ہماری ساری دنیا کو پاکیزہ کرتی ہے، اور وہ قربانی جب آخر کی جاتی، اینڈ کی جاتی ہے، تو آخری برکت کیا دی جاتی ہے کہ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور اسی طرح جو ہے پھر دی جاتی ہے، برکت دی جاتی ہے کہ قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، ہمیشہ۔ مسیح میں میری عزیزو، آج اس عید کے موقع پر ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے اپنی روح کی ہدایت سے فادر موریس کے ذریعے اس کلیسیا کو، اس گرجا کی برکت عطا کی ہے۔ آج یہ گرجا جس کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا ہے، یہ سارا کلیسیا کے لیے کیا گیا ہے، اور میرے خیال میں کہ یہ جو ایک آئیڈیا ہے، جو خیال ہے، یہ بھی پاک روح کی ہدایت سے ہے، یہ پاک روح کی ہدایت سے ہے کہ خدا نے فادر موریس کو جب یہاں پر آئے
تو شاید خدا نے اسی وقت ان کے ذہن میں اپنا یہ بھید ظاہر کیا کہ اس کرسچن کلونی کی کلیسیا کے لیے یہ گرجا گھر جو ہے یہ اس کو وسیع کیا جائے۔ اور آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس باپ کا، اس بیٹے کا اور اس روح القدس کا جس نے یہ ہمت عطا کی کہ اس گرجا گھر کو خوبصورت بنایا جائے تاکہ یہاں پر ادب کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ خدا کی عبادت کی جائے۔ اس کے لیے ہم خدا باپ کا شکر ادا کریں گے سب سے پہلے، اور پھر ہم شکر ادا کرتے ہیں فادر مورس کا، جنہوں نے خدا کے اس وحی کو یا اس جو خیال ہے جو خدا نے ان کے دل میں ڈالا اس کو انہوں نے پایا تکمیل تک پہنچایا ہے۔ مسیح ہم سب کو ہی ایسا کرنے کی ہمت اور طاقت عطا کرے، آمین۔